السلام علیکم ڈیئر لسنرز، نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ کہانی بھی شارٹ ہی ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ 2 ایپیسوڈ ہوں گی۔ فی الحال یہ ریکارڈنگ کے بعد پتہ چلے گا کہ ایک ہی ایپیسوڈ ہوتی ہے یا 2، لیکن منیمم جو ہے مجھے آئیڈیا ہے 2 ایپیسوڈ ہو جائیں گی۔ کہانی کا نام ہے یہ انداز اہل وفا کے، مصنفہ ہیں جیا قریشی۔ قسط نمبر 1۔ لان کو پانی دینے کے بعد وہ چائے بنانے کے لیے کچن میں چلی آئی، مگر ماما کو وہاں مصروف دیکھ کر چونک گئی۔ وہ ایک ساتھ کئی چیزوں سے نبرد آزماتی، چولہے پر کچھ پک رہا تھا، ساتھ ہی سلیب پر قیمے کا باؤل اور ٹرے رکھی تھی جس پر کچھ شامی کباب بنے رکھے تھے۔ کوئی گیسٹ آ رہا ہے آج؟ اس نے چائے کا پانی چولہے پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے مصروف انداز میں ہنکارا بھرا۔ کون؟ ارشین۔ انہوں نے اس کی کزن کا نام لیا۔ ارشی آپی؟ واقعی وہاج بھائی بھی ساتھ آ رہے ہیں؟ اس نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، مگر ارشی کی ساس اور چچی ساس آ رہی ہیں۔ وہ اب پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ساس اور چچی ساس؟ وہ کیوں؟ اسے اچنبھا ہوا۔ تمہارا پرپوزل لے کر۔ میرا پرپوزل؟ مگر کس کا؟ وہاج بھائی کے تو سارے بھائی شادی شدہ ہیں۔ اس نے کچھ حیرت سے انہیں دیکھا۔ بیوقوف لڑکی، وہاج کے بھائی کا نہیں، کزن کا پرپوزل آ رہا ہے۔ کون سے کزن کا؟ اسے گھبراہٹ نے آ لیا تھا، دل زور زور سے دھک دھک کرنے لگا تھا۔ وہاج کے چاچو حیدر بخاری کا بیٹا ہے نا، کیا نام ہے اس کا؟ وہ انجان بنی تھی۔ حمیر بخاری، وہ تیزی سے بولی۔ ہاں، حمیر بخاری، وہ زور دیتے ہوئے بولی، چہرے پر شرارتی مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ اپنی تیزی پر وہ جھیپ سی گئی، چہرہ ان کے شرارتی انداز پر سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے رخ موڑ لیا۔ حمیر بخاری، اس نے آنکھیں بند کی، نینوں میں اس کی شبیہ اتر آئی۔ کیا ہوا؟ کیا حمیر بخاری تصور میں چہل قدمی کرنے آ گیا ہے؟ ماما کی شرارت بھری آواز کانوں سے ٹکرائی تو اس نے جھٹ آنکھیں کھول دیں۔ آپ بھی نہ بس۔ وہ گھبرا کر کیبنٹ میں سے کپ نکالنے لگی۔ اس کے گھبرانے پر انہوں نے قہقہا لگایا تھا۔ آج میں اوپر، آسمان نیچے، کپڑے پریس کرتے وہ گنگنا رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ حمیر بخاری، جسے دیکھ کر لڑکیوں کے دل دھڑکنا بھول جاتے ہیں، اس کا پرپوزل اس کے لیے آ رہا ہے۔ ارشین اپنی پھپھوزاد کی شادی میں اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ لمبا قد، مضبوط کثرتی جسم، سیاہ بال، گندمی رنگت، اپنی سبز گہرے پانیوں جیسی آنکھیں گاڑ کر وہ مقابل کو ویسے ہی چت کر دیتا تھا۔ اس پر بلا کا حاضر جواب، کئی لڑکیوں کی طرح وفا کا دل بھی اسے دیکھ کر دھڑکا تھا اور لمحہ بھر میں اس کے ساتھ کی دعا کی تھی۔ ارشین کے گھر میں کئی بار اس سے سامنا ہوا، مگر بات سلام دعا تک ہی تھی۔ ارشین کی شادی کے 3 سال بعد حمیر کے گھر والے اس کا رشتہ لے کر آ رہے تھے۔ کسی پل مانگی گئی دعا یوں بھی قبول ہوتی ہے، وہ حیران تھی۔ مہمانوں کے پاس کچھ دیر بیٹھ کر وہ اپنے کمرے میں چلی آئی تھی اور اب بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ کس کے خیالوں میں کھوئی ہوئی ہیں میڈم؟ ارشین کی آواز آئی۔ اس نے جھٹ آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ ہم سے پردہ داری جناب، سوچ لو بھئی، سوچ لو۔ آدھے شہر کی لڑکیوں کے خیالوں کا مرکز ہے وہ، اور تم پھر اس کی ہونے والی ہو۔ اس نے شرارت سے آنکھیں گھمائی۔ ایسے کیسے؟ ابھی تو آپ صرف پرپوزل لائی ہیں، ماما پاپا نے ہاں تو نہیں کر دی؟ اور ایسا بھی کوئی شہزادہ نہیں ہے آپ کا دیور؟ ارے واہ، ہمارے لڑکے میں کوئی کمی ہے جو ماموں ممانی انکار کریں گے؟ اور شہزادہ گلفام تو ہے ہی۔ جبھی تو یوں اکیلے اکیلے بیٹھ کر اسے سوچا جا رہا تھا۔ انہوں نے اس کی گدگدی کی تھی۔ ہاں تو ہو لینے دے، وہ تو ہوگی ہی انشاءاللہ۔ آمین۔ اس کی زبان پھسلی تھی اور ارشین نے اس کی زبان پکڑ لی تھی۔ رحمان صاحب اور سائرہ بیگم کی ایک ہی اولاد تھی، وفا، جسے سائرہ بیگم اور رحمان صاحب نے بڑے ناز و نام سے پالا تھا۔ رحمان صاحب کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی وہ، تو سائرہ بیگم کی جان بستی تھی اس میں۔ اس کی تعلیم پوری ہو چکی تھی، اب بس رحمان صاحب کو تلاش تھی ایک بہترین رشتے کی، ہر لحاظ سے مکمل شخص جو ان کی بیٹی کو ہر خوشی دے سکے، جیسے کہ وہ آج تک خود دیتے آئے تھے، اور آج تو لگتا تھا ان کی خواہش پوری ہو گئی ہے۔ حمیر بخاری ہر لحاظ سے مکمل تھا، حسب، نسب، دولت، عزت، قرض، سب کچھ تو تھا اس رشتے میں، اور پھر اس گھر کی ایک بیٹی بخاری ہاؤس کی بہو تھی جو ہر لحاظ سے آسودہ اور خوش تھی۔ سو ایک ہفتہ سوچ بچار کے بعد بخاری ہاؤس والوں کو ہاں کا عندیہ دے دیا گیا۔ بخاری ہاؤس میں ہارون بخاری اور حیدر بخاری کی فیملیز آباد تھیں۔ ہارون بخاری اور آمنہ بخاری کے 3 بیٹے تھے، وجاہت، وہاج، ولید۔ حیدر بخاری اور سفینہ بخاری کی 4 اولادیں تھیں، عمیر، لبنہ، حمیر اور ہبہ۔ وجاہت بخاری کی شادی
آمنہ بخاری نے اپنی کزن کی بیٹی شہلہ سے کی تھی۔ ولید کے لیے وہ لبنہ کو چاہتی تھی، مگر ولید نے اپنی کلاس فیلو ارم کا نام لیا تو وہ خاموش ہو گئیں۔ سفینہ کا خیال تھا کہ وہ ولید کے لیے لبنہ کو مانگیں گے، مگر وہ گھر میں لڑکی ہوتے ہوئے بھی غیر خاندان سے بہو لے آئیں، جس کی وجہ سے انہیں لبنہ کی شادی بھی خاندان سے باہر کرنی پڑی۔ اس لیے وہ آمنہ اور ہارون بخاری سے تھوڑی تلخ ہو گئی تھی۔ اس بات سے وہ لا علم تھی کہ ارم ولید کی اپنی پسند ہے۔ سب سے چھوٹے وحاش تھے، جن کی شادی ارشین سے ہوئی تھی۔ حیدر بخاری کے بڑے بیٹے عمیر بھی شادی شدہ تھے اور اپنے بیوی اور 2 بچوں کے ہمراہ اسلام آباد میں مقیم تھے۔ عمیر کے لیے سفینہ اپنی بھانجی کو بیاہ لائی تھیں۔ سب سے چھوٹی ہبہ تھی، جو انٹر کی طالبہ تھی۔ ایک ہی پلاٹ پر 2 کوٹھیاں بنی ہوئی تھیں۔ دونوں کوٹھیوں کو جو چیز جدا کرتی تھی وہ تھا درمیان میں وسیع و عریض لان۔ منگنی بخاری ہاؤس کے مکینوں کو راس نہ آئی تھی، سو برسوں پہلے منگنی کا رواج ختم کر دیا گیا تھا، اس لیے 2 ماہ بعد شادی کی تاریخ لے لی گئی۔ دونوں طرف تیاریاں جاری تھیں کہ سائرہ کو سفینہ بخاری کی کال آئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ شادی کا لہنگا اور زیورات وفا خود اپنی پسند سے لے لے، اس لیے وہ وفا کو اپنے ساتھ بازار لے جانا چاہتی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، آپ جب چاہیں وفا کو لے جا سکتی ہیں، انہوں نے جواب دیا۔ سفینہ نے شام کو وفا کو پک کرنے کا کہہ کر فون رکھ دیا۔ لبنہ اور سفینہ بخاری کے ساتھ زیور پسند کرتے وقت اس کی توجہ زیور پر کم اور اپنے اطراف پر زیادہ تھی۔ لہنگا پسند کرتے وقت بھی اس کا یہی حال تھا۔ بہرحال زیور پسند کر لینے کے بعد وہ شاپ سے نکل کر ریسٹورانٹ میں آ گئے تھے۔ کولڈ ڈرنک پیتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی، یو آر سو اسٹوپڈ وفا رحمان، تمہیں کیا لگا وہ کسی ناول کے ہیرو کی طرح تم سے ٹکرا جائے گا اور اپنی ماں اور بہن کو خجل ہوتے ہوئے کہے گا، وہ میں بھی اپنے فرینڈ کے ساتھ اسی مال میں شاپنگ کرنے آیا تھا۔ آج وہ مائیوں بیٹھی تھی۔ گہرے سبز رنگ کے چوڑی دار پاجامے پر پیلی قمیض اور دوپٹہ تھا۔ ہری اور پیلی چوڑیاں کلائیوں میں بھری تھیں اور گیندے کے پھولوں کا زیور پہنا تھا۔ رسم کے بعد اسے کمرے میں واپس چھوڑ گئے تھے۔ وہ آئینے کے آگے بیٹھی تھی۔ اپنے پہلو میں اسے حمیر بخاری کھڑا نظر آ رہا تھا۔ صرف 3 دن بعد میں وفا حمیر بخاری ہو جاؤں گی، وہ اس کے تصور سے مخاطب ہوئی۔ چہرے پر خود بخود مسکراہٹ بکھری تھی، دل میں ارتعاش برپا تھا۔ دراز کھینچ کر اس نے اپنی ڈائری نکالی اور صفحے پر جگہ جگہ نام لکھے گئے حمیر۔ ان 2 ماہ میں اس نے اسے اتنا سوچا تھا کہ اب تو ہر جگہ وہی نظر آتا تھا۔ آتے جاتے اسے دیکھ کر کبھی رحمان صاحب آپ دیدہ ہو جاتے تو کبھی سائرہ بیگم اس سے اپنی آنکھیں چھپانے لگتی اور وہ خود بھی روحانسی ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ ایسا کریں گے تو میں شادی نہیں کروں گی، اس نے دھمکی دی تو رحمان صاحب نم آنکھوں سے مسکرا دیے۔ ایسے نہیں کہتے میرے بچے، انہوں نے اسے لپٹا لیا۔ پرسوں جسے کلیجے سے لگا کر رکھا ہو، اس کی جدائی پر آنکھیں تو نم ہوں گی نا۔ تم خوش رہو گی تو ہم بھی یہاں خوش رہیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا، بیٹیوں سے نہیں، ان کے نصیب سے ڈر لگتا ہے۔ ماں باپ سب کچھ دے سکتے ہیں اپنی اولاد کو، نہیں دے سکتے تو اپنا نصیب۔ ماں باپ کا بس چلے تو اپنے حصے کی خوشیاں بھی اپنی اولاد کو دے دیں۔ اب تو ہر سانس خدا سے ایک ہی دعا کرتے ہیں کہ تم خوش رہو۔ وہ بغور سن رہی تھی۔ وفا، اپنے سسرال کو اپنا گھر سمجھنا، حمیر کو خوش رکھنا۔ شروع میں تمہیں ایڈجسٹ ہونے میں پرابلم ہوگی، ہو سکتا ہے کچھ چیزیں تمہیں ناگوار بھی لگیں، مگر مجھے امید ہے میری بیٹی بہت سمجھدار ہے، سمجھداری سے کام لے گی، ہے نا؟ گھر میں کسی کو شکایت کا موقع نہیں دینا، میرا مان رکھو گی نا؟ وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے سمجھا رہے تھے۔ سائرہ بیگم باپ بیٹی کی باتوں کو سنتے ہوئے آنسو بہا رہی تھی۔ جی پاپا، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی تھی۔ میرون اور پنک کلر کے لہنگے میں وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ خوبصورت تو وہ پہلے ہی تھی، مگر دلہن والا روپ آیا تھا کہ خود کو دیکھتے ہی وہ سوچ رہی تھی، یہ میں ہی ہوں؟ آپ کے ہسبینڈ تو ڈھیر ہو جائیں گے، بیوٹیشن نے سرگوشی کی۔ وہ مسکرا دی۔ بہت ساری رسموں کے بعد اسے کمرہ عروس میں پہنچا دیا گیا۔ گھونگھٹ اٹھائے وہ کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ واؤ، اس نے دل ہی دل میں کمرہ ڈیکوریٹ کرنے والوں کے ذوق کو داد دی۔ وسیع اور اس کمرے کو 2 حصوں پر مشتمل کر دیا گیا تھا۔ ایک طرف بیڈ روم سیٹ تھا، بیڈ اور سائڈ دراز اور سامنے صوفہ سیٹ اور گلاس ٹیبل رکھ کر سیٹنگ کی گئی تھی۔ درمیان میں کرسٹل بیڈز کی لڑیاں لٹکا کر پارٹیشن کر دی گئی تھی۔ شکر ہے بیڈ کو روایتی انداز سے نہیں سجایا، ورنہ گھسنے میں پرابلم ہوتی، وہ خود سے بولی۔ کمرے کے باہر قدموں کی آہٹ کو اس نے بغور سنا اور ناپ گھمانے پر گھونگھٹ گرا دیا۔ وہ تصور میں اسے اتنا سوچ چکی تھی اور اتنی باتیں کر چکی تھی کہ اب اسے نہ تو اجنبیت کا احساس ہو رہا تھا اور نہ ہی وہ ٹینس تھی۔ کمرے میں داخل ہو کر وہ دروازہ بند کر گیا، مگر قدم اس کی طرف بڑھنے کی بجائے ڈریسنگ روم کی سمت بڑھ گئے۔
ہائے، اسے جھٹکا لگا۔ کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہے ہوں گے اس لیے چینج کرنے گئے ہوں گے، مگر میں نے دیکھا بھی نہیں۔ ماما نے گردن اٹھانے ہی نہیں دی تھی، وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ وہ چینج کر کے باہر آ گیا تھا مگر پھر بھی اس کی طرف بڑھنے کی بجائے ٹہل رہا تھا۔ وہ گھونگھٹ کے نیچے سے اس کے قدم دیکھتی رہی۔ سنو، جا کر چینج کر لو، میرے انتظار میں مت رہو کہ میں تمہارا گھونگھٹ اٹھاؤں گا۔ کافی حد تک آمیز لہجہ تھا، وہ سن سی ہوئی۔ کافی دیر بعد بھی جب اس نے وفا میں حرکت ہوتے ہوئے نہیں دیکھی تو پھر بولا، تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ بیڈ خالی کرو، مجھے سونا ہے۔ اس نے خود ہی اپنا گھونگھٹ الٹ دیا اور من بھر وزنی ہوتے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وجہ بتانا پسند کریں گے؟ وہ بہت ضبط سے بولی۔ شیور، وائی ناٹ؟ مام ڈیڈ نے زبردستی تمہیں مجھ پر مسلط کر دیا ہے۔ ایموشنلی بلیک میل کیا۔ آگ کر دیں گے۔ میں انیتا سے پیار کرتا ہوں، اب سے نہیں، گزشتہ 5 برسوں سے۔ انہیں کیا لگا خوبصورتی کا جادو چلے گا مجھ پر؟ فدا ہو جاؤں گا میں تم پر، مائی فٹ۔ وہ استہزائیہ نظر اس پر ڈالتا ہوا مڑا۔ وفا نے اس کا بازو پکڑ کے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ تو میرا کیا قصور؟ پیار اس سے کرتے تھے تو شادی مجھ سے کیوں کی؟ اتنا ہی پیار کرتے تھے تو دھمکیوں سے کیسے ڈر گئے؟ یا آپ کا پیار ہی کمزور تھا؟ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ اس نے دہاڑتے ہوئے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور بیڈ کی سمت بڑھ گیا۔ صوفے پر لیٹ جانا، اس نے تکیہ اس کی سمت اچھالا۔ اس نے تو ایسا صرف ناولز میں پڑھا تھا اور سوچتی تھی یہ رائٹرز بھی نہ کچھ بھی لکھ دیتی ہیں کہ اب بتاؤ کوئی پیار کسی اور سے کرے تو شادی کسی اور سے کیوں کرے گا؟ مگر ناولز بھی تو حقیقی زندگی پر ہی مبنی ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا کچھ اس کے ساتھ ہوگا اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ ٹوٹے ارمانوں کی کرچیاں آنکھوں میں چبھ رہی تھیں۔ روتے روتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی تھی۔ دروازے پر دستک سے وہ جاگی۔ بمشکل اپنی متورم آنکھیں کھولی۔ رات بھر رونے سے سر بھاری ہو رہا تھا۔ بیڈ پر تکیہ اچھال کر وہ باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ کیا کروں؟ سب کو بتا دوں؟ مگر گھر مہمانوں سے بھرا ہے، 100 افسانے بن جائیں گے۔ ماما پاپا تک بات پہنچے گی تو وہ ٹوٹ جائیں گے۔ ایک ہی رات میں میرا رشتہ ٹوٹ جائے گا اور پھر میں بھی تو اس سے محبت کرتی ہوں۔ اپنی محبت کے بارے میں سوچتے ہی اس کی آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ وہ اپنے دراز کرلی بالوں کو ڈرائر کر رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ گڈ مارننگ۔ دروازے پر لبنہ کو دیکھ کر اس نے اسے وش کیا۔ گڈ مارننگ جان۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے گال پر پیار کیا۔ وہ اس کی جانچتی نظروں سے گھبرا کر اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ عمیر نہیں جاگا ابھی؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ تو اسے جگا دو، تمہارے گھر سے فون آ رہا ہے، ابھی وہ لوگ ناشتہ کرنے آنے والے ہیں۔ جی، اس نے سر ہلا دیا۔ اور سنو، ذرا رومانٹک طریقے سے اٹھانا، ہو سکتا ہے صاحب اس طرح کچھ جلدی اٹھ جائیں، ورنہ آدھا گھنٹہ لگائے گا ہی اٹھنے میں۔ وہ شرارت سے بولی تو وہ بھی زبردستی مسکرا دی۔ دروازہ بند کر کے وہ مڑی اور جا کر اس کے پاؤں کا انگوٹھا ہلایا۔ اس نے قسمسا کر کروٹ بدل لی۔ وہ اس کے سرہانے جا کر کھڑی ہو گئی۔ ہلانے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور ہٹا لیا۔ سائڈ دراز پر رکھے الارم کلاک پر نظر پڑی۔ وہ اٹھا کر اس نے الارم آن کیا اور اس کے کان سے لگا دیا۔ کیا مصیبت ہے تمہیں؟ وہ اس کے ہاتھ سے کلاک چھین کر سائڈ ڈرا پر پٹکتے ہوئے دہاڑا۔ وہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ لبنہ آپی نے کہا کہ میں آپ کو جگا دوں، ماما پاپا آنے والے ہیں ناشتہ لے کر۔ تو کیا کروں؟ جا کر ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جاؤں گیٹ پر؟ وہ دوبارہ لیٹتے ہوئے بولا۔ دیکھیے آپ اس طرح سوتے رہیں گے تو ماما پاپا کیا سوچیں گے؟ پلیز جا کر تیار ہو جائیں، وہ منت سے بولی۔ جو چاہیں سوچیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے کمبل منہ پر تان لیا۔ پر مجھے فرق پڑتا ہے، میں نہیں چاہتی وہ یہاں آئے اور انہیں کچھ بھی بھنک لگے۔ وہ بھڑک اٹھی۔ اس پر کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ اس نے ایک بار پھر الارم آن کر کے اس کے کان سے لگا دیا۔ نتیجہ حسب توقع تھا۔ وہ تنتناتا ہوا اٹھا اور غصے سے اسے گھورتا ہوا باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ گرنے والے انداز میں بیڈ پر بیٹھی اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ شکر تھا کہ ماما پاپا کو کچھ اندازہ نہ ہوا تھا، حالانکہ ماما سے گلے ملتے وقت وفا کا دل چاہا تھا کہ سب کچھ کہہ دے۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آنسوؤں پر قابو پایا تھا۔ وہ اسے اور عمیر کو ڈنر پر انوائٹ کر کے گئے تھے۔ وہ ڈرائنگ روم میں سب کے درمیان بیٹھی تھی جب آنیہ بھابی نے اسے سفینہ بیگم کے بلاوے کی اطلاع دی۔ وہ اٹھ کر ان کے کمرے میں چلی آئی۔ اس کے سلام کرنے پر جواب دیتے ہوئے انہیں بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ اس کے بیٹھنے پر وہ بغور اسے دیکھتے ہوئے بولی، عمیر نے تم سے کچھ کہا؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ انہوں نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا اور اس کے قریب چلی آئیں۔ آہستگی سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور بولی، تمہارے ذہن میں کئی سوال ہوں گے کہ عمیر صاحب جب کسی اور کو چاہتے تھے تو ہم نے اس کی شادی تم سے کیوں کی، ہے نا؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ انیتا یزدانی ہمارے خاندان سے میل نہیں کھاتی۔
ہم ہائی سوسائٹی میں موو کرتے ہیں پھر بھی اپنی اخلاقیات نہیں بھولے۔ وہ ایک سپر ماڈل، باپ ایک کرپٹ بیوروکریٹ، ہماری سوشل ایکٹیویٹیز نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ہماری دنیا اپنے شوہر، بچوں اور گھر کے گرد گھومتی ہے اور اس لڑکی کی ریمپ اور کلبز میں۔ میں اور حیدر نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا گھر بھی کسی کلب یا ریمپ میں تبدیل ہو جائے۔ وہ ہمارے گھر کے لیے مس فٹ تھی۔ میں نے تمہیں حمیر کے لیے منتخب کیا کیونکہ تم خوبصورت، ایجوکیٹڈ اور سمجھدار ہو، اور تمہیں حمیر سے محبت بھی ہے۔ ان کی آخری بات پر اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ تم حیران ہو کہ مجھے کیسے پتا؟ وہ مسکرائیں۔ چند ماہ پہلے ارشین اور وہاج کی ویڈنگ اینیورسری پر میں نے تمہارا مشاہدہ کیا اور جب ہی مجھ پر آشکار ہوا کہ تمہیں حمیر پسند ہے۔ وہ انیتا سے محبت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ان کے لیے بدل جاتی، وہ بولی۔ نہیں وفا، وہ جس طبقے سے تعلق رکھتی ہے وہاں صرف فائدے کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ حمیر میں فائدہ نظر آ رہا ہے تو وہ اس کے ساتھ ہے۔ اس سے مل کر مجھے اندازہ ہوا کہ نہ وہ بخاری ہاؤس کی بہو بننے کے لائق ہے اور نہ حمیر کی بیوی بننے کے۔ وہ صرف ایک ماڈل ہی رہے تو اچھا ہے۔ مگر ان کے دل میں تو وہی ہے، وہ مایوسی سے بولی۔ اس کے دل میں صرف تم ہوگی اتنا مجھے یقین ہے، وہ پر یقین لہجے میں بولی۔ اسے اپنا آپ محسوس کرواؤ، اسے جتاؤ کہ تم اس کی بیوی ہو۔ تھوڑا پیار نچھاور کرو، تم بہت پیاری ہو، دیکھنا وہ کیسے قابو میں آتا ہے۔ وہ مانی خیزی سے بولیں تو وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ تبھی حمیر دروازہ نوک کرتا کمرے میں داخل ہوا۔ آپ نے بلایا تھا؟ وفا کو نظر انداز کرتا وہ اس سے مخاطب ہوا۔ ہاں ٹھیک ہے وفا، تم جا کر تیار ہو جاؤ، وہ اسے جواب دے کر وفا سے مخاطب ہوئیں تو وہ سر ہلاتی کمرے سے نکل گئی۔ جا کر تیار ہو جاؤ، وفا کے ممی پاپا نے تم دونوں کو ڈنر پر انوائٹ کیا ہے، وہ تحکمانہ لہجے میں بولی۔ جانتا ہوں، اور میرا جانے کا کوئی ارادہ نہیں، وہ سلگ گیا۔ یہ تمہارے ڈیڈ کا آرڈر ہے، رسم تو یہ ہے کہ وہ تمہیں اور وفا کو ناشتے کے بعد اپنے ساتھ لے جاتے، پر تمہارے ڈیڈ نے تمہارا موڈ دیکھتے ہوئے ان سے صرف ڈنر رکھنے کے لیے کہا۔ ہمارے سمدھیانے کے سامنے ہماری عزت دو کوڑی کی نہ کرو اور جا کر تیار ہو جاؤ، ورنہ تم جانتے ہو اپنے ڈیڈ کو۔ وہ تل ملاتا ہوا جانے کے لیے مڑا۔ اور ہاں، اپنا بیہیویئر ٹھیک رکھنا۔ پیچھے سے ان کی آواز پر وہ مزید سلگ گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وفا تیار ہو رہی تھی، اسے نظر انداز کرتا وہ بیڈ پر جا بیٹھا۔ چوڑیاں پہنتے ہوئے وفا اسے رسالے کی ورق گردانی کرتے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت وہ رسالے کی ورق گردانی ایسے کر رہا تھا جیسے یہ دنیا کا سب سے ضروری کام ہو۔ 6:30 بج رہے تھے، اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے آپ کے کپڑے ہینگ کر دیے ہیں، وہ اس سے مخاطب ہوئی مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ ماما پاپا نے ہمیں ڈنر پر انوائٹ کیا ہے، وہ قریب جا کر کھڑی ہوئی اور اسے یاد دلایا۔ یہاں کھڑی ہو کر میرا دماغ مت چاٹو، ابھی ڈنر ٹائم نہیں ہوا ہے۔ اس کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ کیا ہم وقت کے وقت جاتے اچھے لگیں گے؟ وہ روحانسی ہو گئی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ماما پاپا آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ڈنر تو بس مل بیٹھنے کا بہانہ ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے کیسے سمجھائے، وہ کوئی ننھا بچہ تو نہیں تھا۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے انہوں نے مجھے پہلے نہ دیکھا ہو، وہ تمسخرانہ لہجے میں بولا۔ تب کی بات اور تھی، اب آپ داماد ہو۔ وہ زچ ہو گئی، اسے لگا وہ پتھر سے سر پھوڑ رہی ہے۔ وہ جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ 7 بج رہے تھے، وفا کے فون پر بیپ ہوئی۔ جی بس تھوڑی دیر میں پہنچ ہی رہے ہیں، اس نے ماما کی بات کا جواب دیا۔ ماما پوچھ رہی ہیں کہ کب تک پہنچ رہے ہیں، وہ سیل آف کر کے اس سے مخاطب ہوئی۔ 9 بجے تک، اس نے جواب دیا۔ وہ سلگ اٹھی مگر بولی کچھ نہیں، جانتی تھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ وہ رسالہ چھوڑ کر لیپ ٹاپ پر مگن تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وفا نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ کیا ہو گیا ہے بھائی، کیا عین کھانے کے ٹائم پر جانے کا پروگرام ہے؟ سفینہ بیگم بولتی ہوئی اندر داخل ہوئیں۔ حمیر تم تیار نہیں ہوئے اب تک بیٹا، وہ لوگ ویٹ کر رہے ہوں گے، وہ غصہ دباتے ہوئے بولیں۔ ڈنر ٹائم نہیں ہوا ابھی، اس نے انہیں بھی یہی جواب دیا۔ تو کیا تم صرف کھانا کھانے جاؤ گے؟ وہ کاٹدار لہجے میں بولیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسے وفا کے سامنے ڈانٹے، اس لیے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھینکس مما، وہ بولی۔ میک اپ درست کر لو، کاجل پھیل گیا ہے، وہ جاتے ہوئے بولی اور وہ ڈریسنگ روم میں آ گئی۔ وہ پرفیوم سپرے کر رہی تھی جب وہ ڈریسنگ روم میں داخل ہوا۔ اس پر نظر پڑتے ہی وفا نے نگاہ چرا لی۔ بلیک ٹراؤزر اور بلیک بنیان میں گلے میں ٹاول لٹکائے وہ یوں ہی چلا آیا تھا۔ اس پر سرسری سی نظر ڈال کر وہ چونک گیا اور اس کا جائزہ لینے لگا۔ بلو اور گرین کنٹراسٹ کی بنارسی جارجٹ کی ساڑی میں اس کا سراپا نمایاں تھا۔ کمر سے نیچے جاتے ڈارک براؤن ہلکے ہلکے کرلی چمکدار بال جنہیں اس نے پشت پر کھلا چھوڑا تھا، شہد رنگ آنکھیں جن میں کاجل نمایاں ہو رہا تھا، خوبصورت تراشیدہ لب۔ وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، نہ جانے کیوں سر جھکائے پرفیوم کی بوتل تھامے چم سی گئی تھی۔ کیا تم جانا پسند کرو گی تاکہ میں تیار ہو سکوں؟
وہ تولیے سے بال رگڑتا ہوا بولا۔ پرفیوم کی بوتل رکھ کر وہ باہر نکل گئی۔ لیٹ پہنچنے پر وہ خاصی شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ اوپر سے حمیر کا لیا دیا سا انداز اسے حواس پاختہ کر رہا تھا۔ رحمان صاحب وفا سے بولے، بیٹا حمیر کو گھر دکھاؤ، میں ذرا اسٹڈی روم میں جا رہا ہوں۔ جی۔ وفا کھڑی ہو گئی اور اس کی تقلید میں وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مگر آپ اپنی اسٹڈی کی جان مت چھوڑیے گا، سائرہ بیگم کلس گئیں۔ بھئی آپ جانتی تو ہیں کہ ہم کھانا تو چھوڑ سکتے ہیں مگر کتابیں نہیں، تو پھر کیوں جلتی رہتی ہیں؟ وہ کہا لگا کر بولے۔ میں تمہارا گھر دیکھنے نہیں آیا، وفا اسے لیے اپنے کمرے میں داخل ہوئی تھی جب وہ بیزاری سے بولا۔ جانتی ہوں، وہ کہتی ہوئی آگے بڑھی اور ڈریسنگ ٹیبل کی دراز سے سیاہ جلد والی ڈائری نکالی اور اس سے بولی، اسٹڈی میں چلتے ہیں۔ وہ اسے لیے اسٹڈی روم میں داخل ہوئی۔ رحمان صاحب انہیں دیکھ کر مسکرائے اور حمیر سے مخاطب ہوئے۔ دیکھ لیا بھئی ہمارا گھر؟ ایکچولی تم ہم سے بات کرنے پر آمادہ نہیں دکھ رہے تھے، ہم نے بھی سوچا کل ہی تمہاری شادی ہوئی ہے، پھر تمہیں بور کیوں کیا جائے، اس لیے تمہاری بیوی کے ساتھ بھیج دیا۔ کیوں، ٹھیک کیا نا؟ وہ شرارت آمیز لہجے میں بولے۔ نہیں انکل، ایسی کوئی بات نہیں، ایکچولی مجھے تب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آپ سے کیا بات کروں، مگر یہاں تو ٹاپکس ہی ٹاپکس ہیں۔ وہ شیلف میں لگی کتابوں کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ ارے واہ، تو تم بھی دیوانے ہو کتابوں کے؟ وہ خوش ہو گئے۔ جی، پاپا کی لائبریری میں رکھی ہوئی کتابوں میں خاصا حصہ میری لائی ہوئی کتابوں کا بھی ہے، بلکہ میں تو آن لائن لائبریری سے بھی استفادہ کرتا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ خیر، آن لائن لائبریری سے استفادہ تو میں جب ہی کرتا ہوں جب مجھے کسی کتاب کے ملنے کی امید نہ رہے، بھلا کتاب ہاتھ میں لے کر پڑھنے میں جو مزہ ہے وہ آن لائن لائبریری میں کہاں؟ بھئی وفا تم جاؤ اور ہمارے لیے اسکوائش بنا کر لاؤ، وہ اس سے بات کرتے کرتے وفا سے مخاطب ہوئے۔ جی، وہ سر ہلاتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ وہ تقریباً 2 گھنٹے وہاں رہے تھے اور حمیر نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جس سے ان کا رشتہ ظاہر ہوتا۔ وفا نے شکر ادا کیا تھا۔ آج ولیمہ تھا اور وہ مہمانوں کو ویلکم کرنے گیٹ پر موجود تھا۔ تقریباً سبھی گیسٹ آ گئے تھے۔ اصولاً تو اسے اسٹیج پر وفا کے پاس چلے جانا چاہیے تھا، مگر وہ بیزار سا ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ سیل بیپ دینے لگا۔ انیتا کی کال تھی۔ وہ نسبتاً تاریک گوشے میں آ گیا۔ ہیلو سویٹ ہارٹ، اس نے کال ریسیو کی۔ حمیر آج تمہارا ریسیپشن ہے اور میرے بجائے وہ وفا تمہارے ساتھ ہے، وہ بڑی بے تابی سے بول رہی تھی۔ ریلیکس یار، تم جانتی تو ہو سب کچھ، پھر کیا ہوا؟ حمیر تم نے کہا تھا تم بس میرے ہو، میں نے آج پیپر میں تمہاری اور اس کی تصویریں دیکھیں، وہ بہت خوبصورت ہے نا حمیر؟ اس کے لہجے میں خوف بول رہا تھا۔ ریلیکس یار، جسٹ ریلیکس، وہ خوبصورت ہے تو کیا ہوا، وہ انیتا نہیں ہے، اور مجھے اپنا وعدہ یاد ہے۔ بات کرتے کرتے اس نے گلے میں پڑا ہار اتار کر درخت پر اچھال دیا۔ تم مجھے بھول تو نہیں جاؤ گے؟ وہ رو رہی تھی۔ نہیں یار، بالکل بھی نہیں، تم مجھے جانتی ہو میں اپنا وعدہ کبھی نہیں توڑتا۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک وہ اسے تسلی دیتا رہا تھا۔ اسے یہ بھی خیال نہ رہا تھا کہ اگر کسی سسرالی نے سن لیا تو کیا ہو گیا، کہاں چلا گیا وہ اسٹوپڈ الو کا پٹھا؟ حیدر صاحب تیش کے عالم میں عمیر سے دریافت کر رہے تھے۔ پلیز ڈیڈ، آج کے دن تو اس پر غصہ نہ کرے، عمیر ملتجی لہجے میں بولتے ہوئے ارد گرد کھڑے لوگوں کو دیکھنے لگا جو ان کے اس طرح بولنے پر چونک کر دیکھنے لگے تھے۔ اسٹیج پر لوگ مووی اور تصاویر بنوانے کے لیے اسے پوچھ رہے تھے۔ انہیں بھی احساس ہو گیا تھا، اس لیے غصہ دبا کر بولے، وہ رہا، میں بھیجتا ہوں اسے، عمیر کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ کہاں گھوم رہے ہو تم؟ تمہارے سسرالی تصویریں کھنچوانے کے لیے کب سے ڈھونڈ رہے ہیں، حد ہوتی ہے یار۔ اس کا بازو پکڑ کر انہوں نے اسے اسٹیج کی طرف دھکیلا۔ بھابھی نے پکڑ کر صوفے پر بٹھا دیا۔ ارے اتنا مت پھیل کر بیٹھو، ادھر کھسکو، ہم کہاں بیٹھیں گے؟ ارشین نے اسے بالکل ہی وفا میں ٹھونس دیا۔ وہ بیزار سا بیٹھا تھا۔ منہ ٹھیک کرو، لگ رہا ہے مار کھا کے آ رہے ہو، ارشین تصویر کھنچوانے کے لیے سامنے دیکھے ہوئے بولی۔ ارے تمہارا ہار کہاں گیا؟ اب بھابھی کی باری تھی۔ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے وہ چونک گئی۔ پتہ نہیں، وہ بیزاری سے بولا۔ ہے کیا خود تمہارے گلے سے نکل کر بھاگ گیا؟ اس کے جواب پر وہ حیران ہوئی۔ نہیں، میں نے اتار کر رکھا تھا، کہیں بھول گیا ہوں۔ حد ہوتی ہے، ایک ہار کا وزن برداشت نہیں ہوا تم سے۔ ولیمے کے دلہا تو کہیں سے نہیں لگ رہے۔ کیوں، ولیمے کے دلہا کی دم نکل آتی ہے کیا؟ وہ چڑ گیا تھا، اس پر چار طرف سے کہے پڑے۔ دلہا تو بڑا حاضر جواب ہے۔ حیدر صاحب نے انہیں ہنی مون کے لیے ناردرن ایریاز بھیجنے کا پروگرام بنایا۔ حمیر نے صاف انکار کر دیا تھا اور اس کے رویے کو دیکھتے ہوئے وفا نے بھی منع کر دیا۔ وفا، وہ انیتا سے دور ہوگا تو تمہاری طرف متوجہ ہوگا نا، ماحول کی خوبصورتی اور خوبصورت بیوی کا ساتھ اسے تمہاری طرف متوجہ ہونے پر مجبور کرے گا، سفینہ بیگم وفا کو سمجھا رہی تھی۔ نہیں مما، وہ انیتا سے پیار کرتے ہیں، ان کے دل و دماغ پر وہ قابض ہے،
ایسے میں تو وہ مجھ سے چڑ جائیں گے، آپ ڈیڈ کو منع کر دیجیے۔ وفا کے ساتھ عمیر کے رویے میں تبدیلی آ گئی تھی، گو وہ اب بھی اسے لا تعلق ہی تھا، مگر وہ چاہ کر بھی انیتا کی پالیسی کو وفا کو ذلیل کرو وہ خود ہی تمہیں چھوڑ دے گی پر عمل نہیں کر پا رہا تھا۔ اب یہ اس کی نرم مزاجی تھی یا احساس کہ اس کا کیا قصور، وہ بیچاری تو ویسے ہی اتنا کچھ سہ رہی ہے۔ وفا یہ تم کیا کر رہی ہو؟ سفینہ کچن میں داخل ہوئی۔ چائے بنا رہی ہوں مما، آپ پئیں گی؟ وہ چائے کی پتی ڈالتے ہوئے بولی۔ اوفو، میں اس کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں تمہیں چولہے چوکے کے لیے نہیں لائی، تمہیں کچھ سمجھایا تھا میں نے، ہنی مون پر جانے سے تم نے منع کر دیا، مگر تم مجھ سے کہیں باہر جانے کی ضد تو کر سکتی ہو، اور یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے؟ وہ اس کا بغور جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ وفا، میں نے تم سے بہت امیدیں وابستہ کی تھی مگر تم تو سب توڑنے پر تلی ہو۔ ٹھیک تو ہیں کپڑے، ابھی بدلے ہیں۔ وہ اپنے کپڑوں کا جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ اس نے ریڈ اور بلیک کلر کا لان کا پرنٹڈ سوٹ زیب تن کر رکھا تھا، ابھی نہائی تھی اس لیے دراز کرلی بال پشت پر کھلے چھوڑ رکھے تھے، ورنہ سفینہ بیگم نے تو ہمیشہ چوٹی میں گندھے دیکھے تھے۔ میرا مطلب ہے تیار ہو، خود کو سجاؤ سنوارو۔ سوری مما، میں آپ کی بات سمجھتی ہوں مگر میں یہ نہیں کر سکتی، میری انا، میری خودداری، میرا ضمیر مجھے یہ سب کرنے کی اجازت نہیں دیتا کہ میں خود کو سجا سنوار کر پلیٹ میں رکھ کر انہیں پیش کروں، ناز و ادا سے ان کا دل موہ لوں۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ کسی نفسانی خواہش کے زیر اثر میری طرف بڑھیں، مجھے ان کے دل میں جگہ چاہیے اور اگر وہ مجھے مل گئی تو میں خود کو خوش نصیب سمجھوں گی۔ وہ ان کی بات کاٹ کر بولی۔ تم انا اور ضمیر کے چکر میں پڑی رہنا، تمہارا گھر ٹوٹ جائے گا۔ میرا گھر بنا ہی کب ہے؟ وہ تلخی سے بولتے ہوئے کپ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ شادی کو 1 ماہ گزر چکا تھا مگر حمیر کو دیکھ کر لگتا تھا کہ اسے شادی سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ ویسے ہی فون پر باتیں، ملنا، اسے تو یہ بھی پرواہ نہیں تھی کہ کچھ دور لیٹی وہ سن رہی ہوگی تو اس پر کیا گزر رہی ہوگی۔ وہ اندر ہی اندر جلتی کرتی رہتی یا اپنی بے بسی پر رو دیتی، کبھی مما کی باتوں پر غور کرتی مگر خود کو آمادہ نہیں کر پاتی تھی۔ ایسا کب تک چلتا رہے گا؟ وہ لان میں بیٹھی سوچ رہی تھی۔ وفا، اس نے سر اٹھا کر دیکھا، ارشین اپنے پورشن کی طرف کھڑی ہاتھ ویو کر رہی تھی۔ اس نے بھی ہاتھ ہلا دیا۔ وہ جلدی سے وسیع و عریض لان پھلانگتی اس کے سامنے تھی، پیچھے ہی وہاج بھی چلے آئے۔ آہستہ چلا کرو یار، ڈاکٹر نے کہا بھی ہے، وہاج بولے۔ ڈاکٹر، آپ کی طبیعت خراب ہے کیا؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ ارے نہیں یار، شادی شدہ ہو گئی ہوں، بس سمجھ جاؤ نا۔ سمجھ جاؤں مگر کیا؟ وہ ناسمجھی سے ارشین کے سرخ ہوتے اور وہاج کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اوہ، پھر جیسے اس کی سمجھ میں آیا، مبارک ہو۔ وہ ارشین کے گلے لگی۔ ارے تم یہاں اکیلی بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی، وہ ٹال گئی۔ چلو پھر تم ہمارے ساتھ چلو، ہم پہلے تمہیں شاپنگ کریں گے پھر ڈنر۔ اس نے اسے بھی اپنے پروگرام میں فٹافٹ شامل کر لیا۔ ارے نہیں آپی، آپ لوگ جائیے، مجھے کباب میں ہڈی بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، وہ وہاج کو دیکھتے ہوئے بولی، جن کا منہ وفا کو پروگرام میں شامل کرنے پر اتر گیا تھا۔ ویسے بھی عمیر آتے ہی ہوں گے، ہمیں بھی ڈنر پر جانا ہے۔ اچھا تو پھر تم تیار ہو جاؤ، اس نے کہا ہے تو پھر وہ آتا ہی ہوگا۔ یو نو وفا، وہ وعدے کا پکا ہے، ان کی طرح نہیں کہ بھول گیا۔ وہ وہاج کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اوکے اب آپ جائیے، یہاں کھڑے کھڑے وہاج بھائی کا چہرہ اتر گیا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو وہاج بھی مسکرا دیے۔ اوکے بھائی۔ ارشین جانے کے لیے مڑی تو وہاج ذرا سا جھک کر بولے، تھینکس وفا۔ اب میں بے وقوف نہیں ہوں وہاج بھائی، کوئی میرے اور میرے شوہر کے بیچ میں ہڈی بننے کی کوشش کرے گا تو مجھے ذرا پسند نہیں آئے گا۔ اب آ بھی جائیں۔ کچھ دور رک کر ارشین نے انہیں پکارا تو وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے واپس مڑ گئے۔ وہ واپس بیٹھ کر انہیں ایک ساتھ قدم بڑھاتا ہوا دیکھنے لگی۔ کاش اس کے دل سے نکلا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ انیتا کے ساتھ الحمرا ہال میں ہونے والی ایگزیبیشن میں گیا ہوگا۔ وہ رات اس کے پروگرام کے بارے میں سن چکی تھی۔ اس نے واپس آسمان پر نگاہیں جما دی، پرندے اپنے آشیانوں میں لوٹ رہے تھے، درختوں پر ایک شور مچا ہوا تھا، ڈوبتے سورج کی نارنجی رنگ بکھیرتی کرنوں میں وہ اداس شام کا ایک منظر لگ رہی تھی۔ میں آپ سب سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر سبھی موجود تھے، ناشتہ ہو رہا تھا۔ اس کی بات پر سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ دیکھیے، میں نے آپ لوگوں کے کہنے پر وفا سے شادی کر لی تو آپ کو بھی چاہیے کہ میری خوشی کا خیال کریں۔ میں انیتا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے دھماکہ کیا تھا۔ وفا کو لگا اس کے پرخچے اڑ گئے ہیں۔ حیدر بخاری نے دھواں دھواں ہوتے وفا کے چہرے کو دیکھا اور پھر ایک سرد سی نگاہ سفینہ بیگم پر ڈالی جو اب تک انہیں سب ٹھیک ہے کا سگنل دیتی آئی تھی۔ انہوں نے لب بھینچ کر کچھ دیر اپنے اشتعال پر قابو پایا اور پھر بولے، تم شاید بھول رہے ہو، تمہاری شادی تو ہو چکی ہے۔ جی نہیں، مجھے یاد ہے۔ سب پر دھماکہ کر کے وہ اطمینان سے جوس کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ تو پھر تمہیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے خاندان میں دوسری شادی کی روایت نہیں ہے۔
خاندان میں نہ صحیح، مذہب میں تو ہے، 2 نہیں 4 کی اجازت ہے۔ وہ نڈر انداز میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ مذہب کو بیچ میں مت گھسیٹو، انہوں نے غصے سے چمچ پلیٹ میں پٹکا۔ بہرحال میں انیتا سے شادی کا فیصلہ کر چکا ہوں، بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے بخوشی اجازت دے دیں۔ وہ چیئر دھکیل کر کھڑا ہو گیا۔ حیدر بخاری اس کے انداز پر دنگ رہ گئے۔ ان کے خیال میں وفا سے شادی کے بعد انیتا کا چیپٹر کلوز ہو چکا تھا۔ وہ سفینہ بیگم کو خشمگی نظروں سے گھورتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ وہ بھی ان کے پیچھے لپکی تھیں۔ یہ تربیت کی ہے تم نے اپنی اولاد کی؟ وہ غصے میں ٹہلتے ہوئے سفینہ بیگم پر برس رہے تھے، جبکہ وہ مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی تھیں۔ جب سے حمیر نے انیتا کا نام لیا تھا اکثر ان کی تربیت کو الزام دیا جاتا تھا۔ آج اس کا انداز دیکھا تم نے، کس طرح بات کی اس نے مجھ سے؟ جب اس نے ہنی مون پر جانے سے انکار کیا تھا مجھے تب ہی سمجھ جانا چاہیے تھا، مگر نہیں، تم نے پردہ ڈال دیا اس کے انکار پر، یہ کہہ کر کہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ وہ کوئی امپورٹنٹ پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے، اسے ادھورا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ یہ تم دونوں ماں بیٹے کی ملی بھگت ہے۔ میں جب بھی اس کے انکار کو سمجھ جاتا تو سیدھا کر دیتا، آج اس کے یہ کہنے کی نوبت تو نہ آتی۔ سفینہ بیگم، تمہیں اپنے بیٹے کا ساتھ دیتے ہوئے ایک پل کے لیے اس بچی کا خیال نہیں آیا؟ کیا گزر رہی ہوگی اس پر، جانے کب سے برداشت کر رہی ہے وہ۔ انہوں نے اسے بھی لپیٹ لیا تھا۔ خدا کے لیے حیدر، میں کیوں اس کا ساتھ دوں گی؟ اگر مجھے ساتھ دینا ہوتا تو شادی سے پہلے دیتی، کیوں وفا کو بہو بنا کر لاتی؟ وہ جلدی سے آگے بڑھ کر بولی۔ تو پھر تم نے کیوں اس کی اس پرداداری کی؟ وہ رک کر انہیں گھورتے ہوئے بولے۔ وہ مجھے لگا آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اب اس پر زبردستی کی تو وہ بدزن ہو جائے گا۔ وہ ان کی کاٹدار نظروں سے خائف ہو گئی تھی۔ ہو گیا سب ٹھیک؟ وہ تیکھے لہجے میں بولتے ہوئے مڑے۔ اس سے کہہ دینا کہ اگر اسے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے تو میرے مرنے کا انتظار کرے۔ وہ کوٹ اٹھا کر باہر نکل گئے۔ حمیر کا لہجہ، اس کا انداز انہیں برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل اسے سوچ رہے تھے اور حیران تھے۔ سبھی بچوں پر ان کا رعب تھا مگر حمیر تو ان سے خاصا مرعوب تھا۔ وہ ان کے سامنے سر نہیں اٹھا پاتا تھا، کجا آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا۔ وہ ان کے ڈسکشن پر راضی نہ بھی ہوتا تو بھی خلاف بولنے کی جرات نہیں کر پاتا تھا۔ انیتا کے معاملے میں وہ ڈٹا تھا مگر ان کی آگ کرنے کی دھمکی پر رہی سے ہی مزاحمت بھی ختم ہو گئی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ ان کے بغیر وہ کچھ نہیں ہے، تو پھر اب اینی پرابلم چاچو؟ ولید ان سے پروجیکٹ فائل ڈسکس کر رہے تھے مگر وہ سوچوں میں غرق تھے۔ ہاں، وہ چونک گئے۔ کوئی پرابلم ہے؟ انہوں نے دوبارہ پوچھا۔ نہیں، بس بھائی صاحب کی طبیعت کے بارے میں سوچ رہا تھا، انہوں نے بات بنائی۔ ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ چاچو، ڈیڈ اب بالکل ٹھیک ہیں، 2-4 دن میں آفس جوائن کر لیں گے۔ اوکے، تم جاؤ، وجاہت سے یہ فائل ڈسکس کر لو اور حمیر کے پی اے کو بھیج دو۔ اوکے، وہ سر ہلاتے کھڑے ہو گئے۔ یس سر۔ تھوڑی دیر بعد ہی پی اے سامنے تھا۔ حمیر کہاں ہے؟ انہوں نے خاصے مصروف انداز میں پوچھا۔ وہ سر، وہ گھبرا گیا تھا۔ یس، انہوں نے چشمے کے اوپر سے اسے گھورا۔ وہ مس انیتا یزدانی کے ساتھ لنچ پر گئی ہیں، وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ اوہ، ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ سٹ، انہوں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مسٹر حمیر بخاری کی آج کل کیا مصروفیات ہیں؟ اس کے بیٹھتے ہی انہوں نے سوال کیا۔ وہ سر، کے انڈسٹریز کا پروجیکٹ، میں اس پروجیکٹ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولے۔ بالکل سچ سچ بتانا، اگر ذرا بھی جھوٹ ہوا تو تم اگلے دن ہی فارغ کر دیے جاؤ گے۔ از اٹ کلیئر؟ یس سر۔ اوکے، ناؤ ٹیل می۔ وہ سر، ایسا لگتا ہے وہ بخاری گروپ آف انڈسٹریز چھوڑنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ واٹ؟ انہیں دھچکا لگا تھا۔ سر، انہوں نے کینیڈا اور UK کی کئی کمپنیز میں اپلائی کیا ہے جاب کے لیے اور وہاں سے انہیں پازیٹیو رسپانس کی امید ہے۔ وہ سن سے ہو گئے۔ اسے جانے کا اشارہ کر کے انہوں نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھی اسے لیپ ٹاپ پر مگن دیکھ رہی تھی۔ کبھی کبھی ابھرتی اس کے چہرے پر مسکراہٹ سے ہی اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ انیتا سے چیٹنگ کر رہا ہے۔ صبح سے گھر میں تناؤ کی کیفیت تھی مگر اسے تو جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ دن بھر روتے رہنے کے بعد وہ بڑی مشکل سے فیصلہ کر پائی تھی۔ کافی دیر بعد اس نے لیپ ٹاپ بند کیا تو وہ اس کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ وہ ہتھیلیوں سے آنکھیں مسل رہا تھا۔ اس طرح آنکھیں نہیں مسلنی چاہیے، وہ بولی۔ اسے نظر انداز کر کے اس نے لیپ ٹاپ سائیڈ پر رکھا۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ وہ کچھ نہیں بولا مگر اس کا فیصلہ سننے کا منتظر تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی، چند ثانیے اسے تکتی رہی، پھر بولی۔ آپ انیتا سے شادی کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ واٹ؟ وہ اچھلا تھا۔ یہ سننے کی اسے 1% بھی امید نہیں تھی۔ میں مام ڈیڈ کو راضی کرنے میں آپ کا ساتھ دوں گی، اس نے دوبارہ دہرایا۔ کیا واقعی؟ ہاں، اس نے سر ہلایا۔ مگر تم یہ کیوں؟ میرا مطلب ہے تم کیوں میرا ساتھ دو گی؟ وہ الجھا۔
کیا آپ چاہتے نہیں کہ میں آپ کا ساتھ دوں؟ وہ اس کا سوال نظر انداز کر گئی۔ آف کورس، یو نو واٹ، میں خود بھی مام ڈیڈ کو ناراض کر کے شادی نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ لوگ ہیں کہ راضی نہیں ہوتے۔ تم میرا ساتھ دو گی تو انہیں منانے میں آسانی رہے گی، کیونکہ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ اس نے یہ بات دوسرے پیرائے میں کہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے چمکتے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ سوری وفا، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں سب سے زیادہ نقصان تو تمہارا ہی ہو رہا ہے۔ اسے خیال آیا تھا شاید نصیب میں یہی لکھا تھا۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ نصیب بھی عجیب چیز ہے، جو نہیں چاہیے ہوتا وہ بن مانگے مل جاتا ہے، اور جو چاہیے ہوتا ہے وہ لاکھ مانگے پر بھی نہیں ملتا۔ وہ مایوسی سے اسے دیکھتی ہوئی مڑی تھی۔ ڈیڈ، وفا نے ناشتہ کرتے حیدر صاحب کو پکارا۔ بولو بیٹا۔ وہ اس سے کچھ شرمندہ تھے۔ مجھے لگتا ہے آپ کو حمیر کی بات مان لینی چاہیے، اور اوہ، اب تم اسے آگے لے آئے ہو، یہی چال ہے تمہاری۔ وہ شدید طیش کے عالم میں حمیر سے مخاطب ہوئے۔ ان کا روئے سخن اس کی طرف مڑتا دیکھ کر وہ جلدی سے بولی، نہیں ڈیڈ، انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، مجھے ہی ان کی شادی سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ گی کہ ہمیں کیا بات مان لینی چاہیے اور کیا نہیں؟ وہ کھڑے ہو گئے۔ کل بیٹے نے ناشتہ حرام کر دیا تھا، آج بہو نے۔ ڈیڈ پلیز آپ ناشتہ کر لیجئے۔ وہ بھی جلدی سے کھڑی ہوئی، مگر وہ تیز تیز قدم اٹھاتے باہر نکل گئے۔ اس نے سفینہ بیگم پر نظر ڈالی جو گمسم بیٹھی تھی۔ حمیر، تمہیں کیا ملے گا گھر کا چین اور سکون غارت کر کے؟ وہ ہاتھوں میں سر گرائے ہوئے بولی تھی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ دوسری شادی کوئی جرم نہیں ہے، اور اب تو آپ کی بہو بھی راضی ہے، تو آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ مما نے اسے کافی کچھ سنایا تھا اور وہ چپ چاپ سنتی رہی تھی۔ حمیر نے آفس سے آتے ہی سوال کیا تھا، تمہاری بات ہوئی مام سے؟ نہیں، لیکن مجھے کافی کچھ سنایا انہوں نے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ تھوڑا ٹائم تو لگے گا، میرے خیال میں فی الحال چپ ہو جانا چاہیے، 2-3 دن میں پھر بات چھیڑوں گی۔ وہ مزید بولی۔ اوکے، جو چاہے جیسے چاہے کرو، مگر انہیں منا دو۔ تم جو چاہو گی میں تمہیں دوں گا، آئی پرومس۔ جو مجھے چاہیے وہ شاید آپ کے اختیار میں ہے ہی نہیں، کیونکہ دل پر کسی کا قابو نہیں ہوتا۔ اس نے یاسیت سے سوچا۔ اینی ویز، ہائی، آئی ایم وفا، کیا آپ مجھ سے دوستی کریں گے؟ وہ مسکرا رہی تھی۔ اس نے کچھ حیرت سے اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو دیکھا۔ میں آپ کے لیے اتنا کچھ کر رہی ہوں، آپ میرے لیے اتنا نہیں کر سکتے؟ اس نے اسے اکسایا۔ حمیر بخاری، اس نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ گڈ، اب فرینڈلی انوائرمنٹ میں ہم بہتر طور پر ڈسکشن کر سکیں گے۔ اس نے ہاتھ ہلایا تھا۔ شور، وائی ناٹ، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس بات پر چائے لاتی ہوں۔ وہ مسکراتی ہوئی جانے کو مڑی، چائے پیتے ہوئے اس کے ساتھ باتیں کرتی رہی کہ کیسے انہیں منایا جائے۔ بچوں کی چھٹیاں ہو چکی تھیں۔ آنیہ اور عمیر اپنے بچوں ہانیہ اور حنان کے ساتھ آج ہی بخاری ہاؤس پہنچے تھے۔ بچوں کی شرارتوں اور باتوں سے تناؤ کی کیفیت ختم ہو گئی تھی۔ سفینہ بیگم نے عمیر اور آنیہ کو صورتحال بتائی تھی۔ دونوں ہی اچھل پڑے۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں مما؟ عمیر دوسری شادی کرنے کی کہہ رہا ہے، مگر کیوں؟ اس ڈائن نے اب تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ وہ جل کر بولی۔ انہوں نے مختصر پوری بات بتائی۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس بارے میں، عمیر نے کہا۔ تمہیں کیسے پتہ چلتا؟ 5 سال چکر چلتا رہا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ بتایا بھی اس نے جب میں نے اس کی شادی کے لیے وفا کا نام لیا۔ اگر حمیر نے انیتا سے شادی کر لی تو یہ بہت برا ہوگا وفا کے ساتھ۔ حمیر کو اس کے بارے میں تو سوچنا چاہیے، آنیہ افسوس بھرے لہجے میں بولی۔ حمیر کی تو چھوڑو، اس لڑکی کو تو خود کوئی اپنی فکر نہیں ہے، پاگل ہو گئی ہے، خود اپنی زندگی برباد کرنے پر تلی ہے۔ وہ ناراضگی سے گویا ہوئی۔ وفا سے بات کرنی پڑے گی، کیوں اپنے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہے؟ آنیہ بولی۔ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ کم ان، حیدر بخاری کتاب کے ورق الٹتے ہوئے بولے۔ آپ کی کافی ڈیڈ، وہ کافی کا مگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی۔ انہوں نے چونک کر سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر بولے تھینکس۔ وہ جانے کے بجائے ان کے سامنے چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ کوئی کتاب چاہیے؟ وہ یوں ہی کتاب پر نظریں جمائے ہوئے بولے۔ نہیں، آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ نظریں جھکائے ہوئے بولی۔ اگر حمیر کے بارے میں ہے تو تم جا سکتی ہو۔ انہوں نے کافی کا گھونٹ بھرا۔ پلیز ڈیڈ، میری بات تو سن لیجئے، وہ ملتجی لہجے میں بولی۔ اوکے، انہوں نے گہری سانس بھری۔ وہ سر جھکا کر بات کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈنے لگی۔ جو سوچتی آئی تھی وہ سب اڑ گیا تھا۔ آپ حمیر کی خوشی کے لیے راضی کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس نے آغاز کیا۔ کیونکہ حمیر کی خوشی میری خوشی نہیں ہے۔ ان کے کورے جواب پر اس کی ہمت ٹوٹی۔ ایسے کیسے ڈیڈ؟ اولاد کی خوشی میں تو ماں باپ کی خوشی پوشیدہ ہوتی ہے، وہ کمزور سے لہجے میں بولی۔ حمیر کی خوشیوں کا خیال تھا جبھی تمہیں اس کے لیے منتخب کیا تھا۔ وہ لڑکی اسے خوش نہیں رکھ سکتی۔ بچے کی ضد اگر انگاروں سے کھیلنے کی ہو تو ماں باپ اس کی خوشی کے لیے انگارے تو ہاتھ میں نہیں دے دیں گے۔ تم ایسا ہی سمجھ لو کہ حمیر انگارہ مانگ رہا ہے جو اس کی زندگی کو جلا کر راکھ کر دے گا۔
انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ڈیڈ، ہو سکتا ہے آپ کی سوچ غلط ہو، عمیر اسے 5 سال سے محبت کرتی ہیں۔ 5 سال بہت ہوتے ہیں کسی کی محبت کو جاننے کے لیے۔ یقیناً وہ بھی ان سے ایسی ہی محبت کرتی ہوگی۔ اسے لگ رہا تھا وہ عمیر کی بہتر وکیل ثابت نہیں ہو سکتی۔ تم جانتی ہو وفا، اس لڑکی کا باپ ایک کرپٹ بیوروکریٹ ہے، دونوں ہاتھوں سے ملکی خزانے کو لوٹ رہا ہے۔ وہ لڑکی ایک ماڈل ہے، ان لوگوں کو پرفیکشن اور امیج کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ عمیر بہتر ہے، شہر کے مشہور صنعت کار کا بیٹا، رتبہ، دولت، سمارٹنیس، سب کچھ ہے عمیر کے پاس۔ لیکن جب کل کوئی اس سے بہترین ملے گا وہ عمیر کو چھوڑ دے گی، اور میں ایک ماڈل کو اپنی بہو نہیں بنا سکتا تھا، اور اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مگر ڈیڈ، اس نے کچھ بولنا چاہا مگر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ اب تم جاؤ، اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ وفا ہماری فیور میں ہے۔ وہ ڈیڈ سے بات کرنے گئی ہے۔ انیتا کی کال ریسیو کرتے ہی وہ بولا۔ تمہیں اس پر بھروسہ ہے؟ اس نے پوچھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ سوچ لو، کہیں وہ تمہارے مام ڈیڈ کو میرے خلاف مزید بھڑکا کر اپنی راہ ہموار نہ کر رہی ہو۔ وہ بولی۔ یہ کیا بکواس ہے، اتنی بدگمانی بھی اچھی نہیں۔ اسے ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مام ڈیڈ تو پہلے ہی اس کی سائیڈ میں ہے، مگر وہ ان سے ہمارے لیے اختلاف کر رہی ہے، وہ بگڑ گیا۔ اوکے، تمہیں اس پر بھروسہ ہے تو ٹھیک ہے، مگر مجھے بھروسہ کرنے میں ٹائم لگے گا۔ اسے بھی اندازہ ہوا تھا کہ وہ ناراض ہو گیا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے مام ڈیڈ اس کے بات کرنے پر راضی ہو جائیں گے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، اور اگر نہ ہوئے تو بھی میں تم سے شادی کر لوں گا، وہ قطعیت سے بولا۔ کاش یہ ڈیسیژن تم پہلے لے لیتے، تمہاری شادی تو نہ ہوتی عمیر، تمہیں وفا کو ڈیورس دینی پڑے گی۔ ایک بھرپور خوشیوں بھری زندگی پر اس کا بھی حق ہے۔ میں چاہوں گا کہ وہ ایک مطمئن زندگی گزارے۔ ہم خود اس کے لیے ایک بہترین لڑکا ڈھونڈیں گے جو اسے ہر خوشی فراہم کر سکے۔ انیتا، شی از اے نائس گرل۔ وہ اس کی بات سے متفق ہوا۔ ٹھیک ہے، اگرچہ وفا کے لیے لڑکا ڈھونڈنے والی بات اسے ناگوار گزری تھی، مگر عمیر کے اسے ڈائیورس دینے پر متفق ہونے سے وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ دروازے کی نوب گھماتے ہوئے وفا نے اس کی ڈائیورس اور لڑکا ڈھونڈنے والی بات سنی اور اپنی جگہ سن سی ہو گئی۔ پھر وہ واپس مڑی اور بھاگ کر بیرونی سیڑھیوں پر جا کر بیٹھ گئی۔ گھٹنوں میں منہ چھپائے وہ بے آواز رو رہی تھی۔ جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ عجیب نہج پر پہنچ گئی تھی اس کی زندگی۔ شاید وہ دنیا کا پہلا شوہر تھا جو خود اپنی بیوی کے لیے دوسرا شوہر ڈھونڈنے کی بات کر رہا تھا۔ شرمندگی سے اس کی پیشانی عرق آلود ہو رہی تھی۔ اب وہ روتے روتے تھکنے لگی تھی، مگر آنسو تھے کہ اب بھی باڑ پھلانگے امڈے چلے آ رہے تھے۔ ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے میں چلی آئی۔ لائٹس آن تھی مگر وہ محو خواب تھا۔ اس نے وارڈروب سے سیاہ ڈائری نکالی اور اپنے احساسات رقم کرنے لگی۔ آنسو بہا کر تو جی ہلکا نہ ہوا تھا۔